سے اپنے نہایت ہی محترم مہمان حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کے ساتھ آپ سے روبرو ہوں۔ مولانا ابو طالب رحمانی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن ہیں۔ امارت شریعہ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ کے آپ ٹرسٹی ہیں اور ملی مسائل پہ مختلف پلیٹ فارم سے آپ لگاتار اپنی باتیں دنیا کے سامنے، ملک و ملت کے سامنے رکھتے ہیں اور کافی سلیقے اور تہذیب سے رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بڑے بھائی مولانا مطیع الرحمان صاحب مدنی حفظہ اللہ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم حضرت مولانا سے ہندوستانی تناظر میں ملت اسلامیہ کے جو مسائل ہیں ان مسائل سے متعلق گفتگو کر سکیں۔ سب سے پہلے تو حضرت آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے کچھ اچھی اور نیک گفتگو کے لیے ہمارے وقت کا صحیح استعمال فرمانے کا ارادہ کیا۔ میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ کچھ خیر کی اور نیک باتیں ایسی کہلوا دیں جو ہمارے لیے اور سامعین کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا سبب بن جائے۔ آمین اللہم آمین و جزاکم اللہ خیر۔ حضرت جب ہم بھارت کو دیکھتے ہیں، خاص طور سے آزاد ہندوستان میں اتنی مدت گزرنے کے بعد 76-77 سال کا عرصہ گزر چکا، آج بھی ہندوستان کا مسلمان اس دوراہے پہ کھڑا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہندوستان کے مسلمانوں کو، ان کی قیادت کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی جو شہریت ہے وہ بھی سوالیہ نشان کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ ستہ دھاری لوگ بعض ایسے امور سامنے لے کر آ جاتے ہیں جن کو لے کر پوری ملت پریشان ہو جاتی ہے۔ ابھی بروقت اگر دیکھیں تو ہندوستان میں جو حکومت ہے اس حکومت میں کوئی مسلم چہرہ نہیں ہے۔ میں سینٹرل حکومت کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہلے تو مائنورٹیز کے بھی کم سے کم ایک منسٹر تھے، اب وہ بھی نہیں ہیں۔ تو کانگریس مکت بھارت کا نعرہ دیا گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلم مکت سطح کا جو ایک نمونہ ہو سکتا ہے وہ ابھی دنیا کے سامنے دکھلانے کی کوشش ہو رہی ہے یا دکھلایا جا رہا ہے۔ جس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں، ابھی جسٹ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ انڈین پارلیمنٹ میں ایک مسلم ممبر پارلیمنٹ کو ایسی بھدی گالی دی گئی، اتنی خراب اور ان کی شناخت کو لگا کر وہ گالی دی گئی۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو انتہائی درجے میں گھٹیا ترین گالی دی جا سکتی ہے وہ گالی ان کو دی گئی، اور جو کنڈمنیشن آنا چاہیے تھا، مذمت جہاں سے آنی چاہیے تھی وہاں سے مذمت بھی نہیں آئی۔ کوئی ایسی بڑی کارروائی نہیں ہوئی جس سے مسلمان ملت کو بحیثیت ملت کے یہ لگے کہ کم سے کم پارلیمنٹ سے اس کے بارے میں اس قسم کی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے حضرت کہ مسلمانوں کا ہندوستان میں جو سفر ہے آزادی کے بعد سے، اور یہ مسلمان وہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے RSS بھی منہ نہیں موڑ سکتا ہے۔ ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا سفر آزادی کے بعد ہندوستان میں یہ ترقی کی طرف ہے یا تنزل کی طرف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں آپ حضرات کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات مکے کے مقیمین میں ہیں اور مکۃ المکرمہ میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالی عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اللہ حرمین شریفین اور حجاز مقدس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پورے خطے میں امن و سلامتی عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اور آپ سب ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان اور سعودی عرب کے رشتوں میں بڑی مٹھاس آئی ہے، اور ہندوستان کے لاکھوں لوگ پورے سال بھر الحمدللہ اس مقدس دیار کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور یہاں سے استفادہ کرتے ہیں، حرمین شریفین کی برکتیں لیتے ہیں، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوتے ہیں وہاں کی زیارت سے۔ تو اللہ تعالیٰ
اس بابرکت سلسلے کو ہمارے لیے اور بھی مزید آسان فرما دے۔ اللہم آمین۔ اب میں آتا ہوں آپ کے اس موضوع کی طرف کہ مسلمان تنزلی کی طرف ہے یا عروج کی طرف۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ مسلمانوں نے کوئی خاص ترقی نہیں کی ہے آزادی کے بعد۔ آزادی سے پہلے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف دشمنی اور نفرت کی حد تک چلے گئے تھے، اور مسلمانوں کی اسی نفرت نے انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ مہاتما گاندھی کو مسلمانوں نے لیڈر بنایا تاکہ ہندوستان آزاد ہو۔ تو مسلمانوں کی طبیعت میں ایک فطرتاً آزادی کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ مسلمان غریب ہو سکتا ہے، بے پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، لیکن مزدور ہو کے بھی اس کے مزاج میں غلامی نہیں ہے۔ اللہ نے اسے قائد بنایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ تو کسی بھی قابل نہ ہو لیکن تھوڑی بہت حریت تو اس کے خون میں پائی جاتی ہے، جذبہ حریت اور جذبہ صوت الحق۔ انگریزوں کے خلاف مہم چلائی گئی، ہندوستان کی آزادی کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا گیا۔ یہ جو لفظ جہاد ہے نا، اس لفظ جہاد جس سے لوگ نفرت اور ڈرنے کی اور خوف کھانے کی باتیں کرتے ہیں، اصل میں ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ اسی لفظ جہاد کی برکت ہے کہ ہندوستان آزاد ہوا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ علماء نے، عام عوام نے، مسلمان نے اور ہندو بھائیوں نے مل کر قربانیاں دی ہیں، ملک آزاد ہوا۔ اس ملک میں آزادی کے بعد ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ایک دوسرا ملک بنایا گیا، اور ہندوستان میں مسلمانوں کے جو دماغ اور جیب تھے، جیب سے میری مراد جو مالی طور پر خوشحال تھے، اور دماغ سے میری مراد جو شعور رکھتے تھے، قائدانہ صلاحیت رکھتے تھے اور صاحب کردار تھے، ہندوستانی مسلمان اس سے خالی ہو گیا، اور جیب اور دماغ یہ دونوں پڑوس کے ملک میں چلا گیا۔ اتنا دماغ چلا گیا کہ وہ سارا دماغ ایک جگہ جمع ہو گیا، اور ایسے جمع ہوئے کہ وہ ملک بیچارہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سے دماغ کو رکھے اور کون سے دماغ کو ہٹائے۔ تو بہت زیادہ دماغ ہونا بھی دقت کی باتیں ہو جاتی ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ جیب اتنے چلے گئے کہ ہر جیب پھر آگے امریکہ چلا گیا۔ تو آج جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ موجودہ ہندوستان میں جو لگ بھگ کم و بیش 30 کروڑ مسلمان ہیں، ماشاءاللہ 30 کروڑ مسلمان تو پاکستان میں نہیں ہے۔ ہندوستان کے مسلمان 1980 کے بعد یعنی آپ اندازہ کریں کہ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کی حالت بڑی قابل رحم ہو گئی، فسادات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ ڈپریشن میں چلے گئے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ رحمہ خانقاہ اور درسگاہ میں آپ تشریف لے گئے۔ جو قیادت تھی وہ ساری کی ساری ہٹ گئی، اور پورے کے پورے کانگریس کے حوالے سے ملک کو کر دیا گیا۔ اس بنیاد کو سمجھیے کہ آزادی کے وقت میں ہمارے جن قائدین نے محنت کر کے اس ملک کو آزاد کروایا، ان قائدین کا ہم احسان مانتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مگر آزادی کے بعد ان قائدین حضرات نے شاید بہتر یہ سمجھا کہ وہ اپنی درسگاہوں میں واپس چلے جائیں، خانقاہوں میں واپس چلے جائیں۔ یقیناً ہم ان کے اس فیصلے کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اس لیے میں شاید اختلاف کرتا ہوں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، مگر آزادی کے بعد آزاد ہندوستان کی رکھوالی کے لیے 2-4 اپنے چوکیدار یہاں چھوڑ دینے چاہیے تھے۔ ہم نے اپنا چوکیدار نہیں چھوڑا، تو اب جس کا جی چاہتا ہے وہ چوکیدار بن جاتا ہے۔ اور آزادی کے بعد یہ ملک کی قیادت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ملک گیا، انہوں نے پھر اس ملک کو اپنے سلیقے سے اس طرح چلایا کہ جن مسلمانوں کو انہوں نے اپنے پاس رکھا وہ صرف تلوے چاٹنے کی حیثیت میں رکھا۔ ان مسلمانوں کا کام یہ تھا کہ پارٹی کی پالیسی، وفاداری اور قیادت کی تعریف و توصیف ملت کے درمیان جا کر کرے، لیکن ان کی یہ حیثیت کبھی نہیں رہی کہ ملت کے درد کو قیادت کے سامنے بیان کر سکے۔ یعنی حضرت بلفظ دیگر ہندوستان میں
آج سے اگر 9 سال پہلے کا عرصہ 9 سال ہٹایا جائے تو اس سے پہلے کا جو عرصہ ہے وہ لگاتار سینٹرل سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو کانگریس حکومت کرتی رہی ہے، اور اگر ریجنل سطحوں پہ دیکھیں تو ان پارٹیوں کو زیادہ تر حکومت کرنے کا موقع ملا ہے جو خود کو سیکولر کہتی ہیں۔ آپ کی گفتگو سے کیا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ان پارٹیوں میں جو مسلم چہرے تھے وہ دراصل ان پارٹیوں کے چہرے تھے، مسلمانوں کے چہرے نہیں نہیں، بالکل نہیں تھے، وہ پارٹی کے چہرے تھے، مسلمانوں کے چہرے نہیں تھے، نہیں تھے، نہیں تھے۔ ایسے میں یہ سوال جب وہ تلوے چاٹ رہے تھے، مسلمانوں کے چہرے نہیں تھے، مسلم مسائل کو لے کر جائیں اور پارٹی کو کنونس کر سکیں، یہ صلاحیت کبھی انہوں نے دکھائی نہیں۔ نہیں، اصل میں تلوے چاٹنے والوں میں صلاحیت ہوتی بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ ظاہر ہے کہ جو تلوے چاٹیں گے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، اس بات میں صداقت ہے، ہم آپ کی اس بات کو اس حد تک مان لیتے ہیں۔ ایسے میں جو ایک زاویہ نگاہ نظر سامنے آتا ہے کہ مسلمان کیوں نہ اپنی سیاسی بساط بنائیں۔ ہندوستان کی تاریخ پہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جیسے یو پی میں ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی صاحب نے ایک کوشش کی تھی، کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے تھے، لیکن ایک اسٹیج پہ جا کر اس کوشش نے دم توڑ دیا۔ ابھی کے دور میں اسد الدین اویسی صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے وہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم شناخت کی جو سیاست ہو سکتی ہے اس سیاست کو وہ آگے بڑھائیں۔ اس میں جذباتیت کا کتنا عنصر ہے نہیں ہے اس سے قطع نظر، کیا اس سیکولر سیاست میں مسلمانوں کی وفاداری کے تناظر میں، جس کا کوئی فائدہ آپ کے نقطہ نظر سے نہیں ہوا، اس سیاست کو ہم اپنا سکتے ہیں، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں کچھ فطرت ہماری بھی کچھ ایسی ہے کہ ہم ہمیشہ باورچی بننا چاہتے ہیں۔ ہم بہترین کھانا بنا دیتے ہیں اور کھاتے وقت ہم موجود نہیں رہتے۔ قیادتیں مسلمانوں کے اندر ماں کے پیٹ سے جنم نہیں لیتی ہے، بلکہ قیادت تسلیم کروائی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے، صلاحیتیں اور کردار کی بنیاد پر کسی کو ہم بڑا اور چھوٹا سمجھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہندوستانی سیاست میں کوئی تدبیر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی، رنگ نہیں لا سکتی، جب تک کہ اس میں برادران وطن کی شمولیت نہ ہو جائے۔ ارے کیا بات ہے، زبردست۔ یہ ایک ہندوستان کا جغرافیکل اسٹرکچر ہے۔ آپ دیکھیے، ہم پاکستان یا بنگلہ دیش کے شہری نہیں ہیں، الحمدللہ ہم بھارت کے، ہندوستان کے، اللہ کا شکر ہے، اور ہمیں ہندوستان میں پیدا میں اپنی پسند سے نہیں ہوا ہوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ نے ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا ہے، تو میں ہندوستان کے لیے خیر کی دعا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ ہمارے پورے بھارت میں شانتی عطا فرمائیے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ اس قدر نفرتیں ہونے کے باوجود اور نفرت کی پولیٹیکلائزیشن، سیاسی کرن کر جانے کے باوجود 90% سے زیادہ بھارت کے ہندو بھائی سیکولر ہیں، انصاف پسند ہیں، مانوتا کی رکشا کرنے والے ہیں، دیا، کرونا، مایا اور کرونا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ کیا بات ہے، یہی وجہ ہے کہ کروڑوں ہندو بھائی اور کروڑوں مسلمان بھائی چل رہے ہیں۔ کیا پورے بھارت میں نفرت کی وجہ سے نفرتیں ہو رہی ہیں؟ یقیناً ٹرین میں گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور اس نفرت کی پرورش ایک پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے، جگ ظاہر ہے، بالکل ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مسلمانوں کے نمائندوں کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ نبھانے کی پوزیشن میں نہیں رہے آزادی کے بعد، اور آزادی کے بعد بعض ہماری جماعتیں ایسی ہو گئیں جو ایم ایل سی اور راجیہ سبھا خرید و فروخت میں لگ گئے کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کا کیسے چلے۔ آج بہت سارے لوگ اپنی زبان اس لیے نہیں کھول پاتے ہیں کہ جب ان کی توتی بولتی تھی اور جب ان کی قوت تھی تو انہوں نے اپنے اچھے زمانے اور جوانی میں نمک بہت کھا لیا ہے، آج پانی بہت پینا پڑ رہا ہے۔ کیا بات ہے، زبردست، یہ تو بڑی جرأت آمیز اور ماشاءاللہ۔ نہیں، بالکل، دیکھیے میں آپ کو صاف صاف بتاؤں، مسئلہ میرا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، مجھے اپنی بالکل فکر نہیں، اور نہ میں آپ کی فکر کر رہا ہوں، آپ بھی الحمدللہ ویل سیٹلڈ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میرے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں تو میں دعا بھی کرتا ہوں، کوششیں بھی کرتا ہوں، میں اس طرح کی تلخ باتیں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میری نوجوان نسل اور آنے والے مستقبل، مسلمانوں کا مستقبل شرک اور کفر سے بچ جائے اور ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ گویا کہ حضرت آپ یہ جو علیحدگی پسند سیاست ہے، جس کو شناخت کی سیاست بھی کہتے ہیں، مسلم میجورٹی بیس پہ سیاست کرنے کی جو راہ ہے، آپ اس راہ کو نکارتے ہیں؟ یہ میری پرسنل اوپینین ہے، نکارنا نہیں ہے، میری پرسنل اوپینین ہے کہ مسلمان اور ہندو بھائی
دونوں ملے بغیر بھارت کے اندر بھارت کے وکاس کے لیے اور بہترین مستقبل کے لیے کام نہیں کر سکتے. دیکھیے مسلمانوں کا کوئی سپریٹ ایجنڈا بھارت میں نہیں ہے. مسلمانوں کا کوئی سپریٹ ایجنڈا نہیں ہے. یہ بالکل اچھی طرح ذہن نشی کر لیجئے. کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کھاتا ہے. گوا کے لوگ گوشت نہیں کھاتے کیا؟ منی پور کے لوگ گوشت نہیں کھاتے؟ ناگالینڈ کے لوگ گوشت نہیں کھاتے؟ ہماچل کے لوگ گوشت نہیں کھاتے؟ لداخ کے لوگ گوشت نہیں کھاتے؟ مسلمانوں کا کوئی سپریٹ ایجنڈا نہیں. آپ سڑک اچھی بنائیں گے, ہندو بھائی چلیں گے, ان کے پیچھے ہم بھی چلیں گے, کبھی ہم آگے کبھی وہ آگے. دیکھیے سڑک بھارت کے لیے ہے, ترقی بھارت کے لیے. مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان اتنا ترقی یافتہ بن جائے کہ ہم دنیا کے کسی ملک میں جائیں تو سینہ تان کر کہہ سکیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ایسے میں جو سیکولر ڈھانچہ ہمارے پاس ہے, ریجنل سطح پہ سیکولر پارٹیاں ہماری رہی ہوں تب, یا مرکزی سطح پہ کانگریس کو آگے بڑھانے کا مسلمانوں کا رویہ رہا ہو تب, یا ان کے ساتھ چلنے کا رویہ رہا ہو تب, اس سیاست کو پھر آپ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملت کے لیے مفید نہیں ہے؟ نہیں, ملت کے لیے مفید تب ہوتی ہے جب ملت کے نام نہاد نمائندے, اللہ کرے کہ وہ اصل نمائندے ہو جائیں, اور زبردست کہ جب وہ سرکار کے سامنے یا سرکاری دربار میں یا پارٹی لیڈران کے سامنے جب تشریف لے جائیں. فرض مانیے میں دوسروں کی بات نہیں کرتا, میں اپنی بات کر رہا ہوں گریٹ. کہ مجھے ابھی جناب نتیش کمار صاحب نے بلایا 7 تاریخ کو, اسی 7 اکتوبر کو بہار پٹنہ میں مسلم مسائل پہ بات کرنے کے لیے. میں نے وہاں 2 ٹوک انداز میں, اللہ کی توفیق رہی, آپ لوگوں کی دعائیں رہی, میرا کوئی کمال نہیں ہے, استغفر اللہ, میرے رب کا کرم رہا کہ میں نے صاف لفظوں میں نتیش کمار صاحب سے یہ بات کہہ دی. بھرے مجمع میں لوگ تھے, سینکڑوں تھے. ہم نے عرض کیا کہ دیکھیں مسلمانوں کا سپریٹ ایجنڈا نہیں, اس ملک کا سنویدھان بچے گا, یہ ملک بچے گا, دوسرے بچیں گے, ہم بھی بچیں گے. کیا بات ہے, بہت یہ دماغ سے نکال دیجیے. اصل میں ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی. حالانکہ دیکھیے ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب بہت گریٹ لیڈر ہے, نو ڈاؤٹ, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور عزت کرنی بھی چاہیے. میں جو غلطی بتا رہا ہوں ایک انسان کی حیثیت سے غلطی بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں کسی کو کہوں کہ آپ کی یہ غلطی ہے تو میں نفرت کر رہا ہوں, قطعاً یہ نہیں. اب بتائیے. ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب 2 بار وزیر اعظم رہے, 10 سال رہے, اور بہت کامیاب پرائم منسٹر رہے, بہت کامیاب, اور وہ ایک اچھے ماہر معاشیات ہیں. انہوں نے اس ملک کی معیشت اور اکانومی کو 4 چاند لگایا. ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب بہت شریف انسان ہیں, بہت شریف انسان ہیں. لیکن انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ بھارت کے ہر کامیابی پر یا بھارت کے ہر ریونیو پر, ہر حصے پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے. نہیں, انہوں نے یہ بات نہیں کہی. میں آپ کو مطلب پلیز اس کو کلیئر کیجیے. مطلب معذرت کے ساتھ کریکٹ کروں ضرور. کہ انہوں نے جو بات کہی تھی, اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے بہت ہی غلط انٹرپریٹ کیا ان کو, اور اس کی صداقت سامنے آ چکی ہے. انہوں نے ان جنرل تمام مائنورٹیز کی بات کی, تمام کمیونٹیز کی بات کی, مسلمانوں کی بھی بات کی, مائنورٹیز میں مسلمان بھی شامل ہیں, ان کی انہوں نے بات کی. سیپریٹلی انہوں نے مسلمانوں کی بات کی ہو, یہ بات انہوں نے کی نہیں. ابھی چونکہ بہت افسوسناک کیفیت یہ ہے کہ خاص طور سے یہ بہار میں جب سے کاسٹ کو لے کر کے سروے ہوا ہے, اس کے ریزلٹ سامنے آئے ہیں. اب جو کیفیت ہے پولیٹیکل, اگر ایجنڈے کو ہم سامنے رکھیں, جو کیفیت ہے وہ پوری جو سیاست ہے اس کا محور بدلنے کی وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. وہ جو ہندو ورسس مسلم یا مسلم ورسس ہندو کی سیاست تھی, اس سیاست کو کہیں نہ کہیں اس سروے نے نقصان پہنچایا ہے. اب وہ سیاست دوسری طرف جا رہی ہے. ایسے میں محسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جان بوجھ کر کے ایک وہ مطلب کیا کہتے ہیں, ایک نئی دشا دینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے مس کوٹ کیا ہے وزیر اعظم کو, سابق وزیر اعظم کو, کیا کہتے ہیں, منموہن سنگھ صاحب کو. منموہن سنگھ صاحب نے پرٹیکولرلی مسلمانوں کی بات نہیں کی تھی, انہوں نے پورے مائنورٹیز کی بات کی تھی اور تمام کمیونٹی کے ساتھ. اس لیے اور وہ للن ٹاپ پہ اس کی پوری حقیقت باضابطہ واضح کر دی گئی ہے. وہ جو دوسری تحقیق ہے وہ سامنے آ چکی ہے. جزاک اللہ خیر. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک صحیح بات کو سامنے رکھ کر عوام تک پہنچا دیا. بارک اللہ فیک. میں نے اس مسئلے کو چھیڑا اس لیے تھا کہ اس کی تفصیل میں بتاؤں گا. ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کی اس بات کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں بارک اللہ فیک کہ آپ نے مجھ سے پہلے صحیح بات عوام تک پہنچا دی. حقیقت یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. لیکن چونکہ مسلم نام آ گیا, مسلمانوں کو ملتا کچھ نہیں ہے, لیکن نام آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا حصہ ہے, یہ مسلمانوں کا حق ہے. حالانکہ مائنورٹی کے نام پر سب سے زیادہ فائدہ ہمارے جین بھائی بھی اٹھا رہے ہیں.
ہمارے جین سماج کو کانگریس نے اپنی حکومت میں مائنورٹی کا اسٹیٹس دیا اور آج وہ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ وہ ہر اعتبار سے خوشحال ہیں، ہر اعتبار سے بالکل فٹ ہے، لیکن انہوں نے مائنورٹی اسٹیٹس لے لی۔ ملک جب ترقی کرے گا تو مسلمان بھی ترقی کریں گے۔ دیکھیے، کسی بھی آدمی کے گھر کی روزی روٹی حکومت نہیں چلایا کرتی ہے، محنت تو اسے خود کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو بھائی ہو۔ ہاں، حکومت تحفظ فراہم کرتی ہے، سپریٹ پیسج دیتی ہے، امن و امان کو قائم رکھتی ہے۔ اس ملک میں جس طرح سے موب لنچنگ کلچر اسٹارٹ ہوا، جس طرح سے مسلمان کاروباری اور پھیری لگا کر، چادر بیچ کر، سائیکل پہ کپڑے بیچ کر پیٹ پالنے والوں پر آفتیں لا دی گئی، اس سے ایک میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عزت کی دو روٹی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے آرام سے پیسفلی طریقے سے نہیں گین کر سکتا، نہیں کما سکتا۔ یہ ملک کے لیے خطرناک ہے، مسلمان کے لیے نہیں۔ یہ ملک کے لیے خطرناک ہے۔ ملک کی امیج پوری دنیا میں کیا بن رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دیں کہ ہم اپنے ہندوستان کو سیف کر سکیں، انشاءاللہ اس کی امیج کو بہتر بنا سکیں انشاءاللہ۔ مسلمانوں کے لیے میں نے جناب وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی یہ بات کہی کہ ملک ترقی کرے گا تو ہندوستانی مسلمان بھی ترقی کریں گے۔ سیاست کی دنیا میں ہمیں اپنے ووٹوں کو بیچنا نہیں چاہیے، مذہب کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، کسی اور بنیاد پر۔ کیا آواز ٹھیک نہیں جا رہی؟ نہیں آ رہے ماشاءاللہ، آپ بولتے ہیں۔ بلکہ ہمیں اپنے ووٹوں کا استعمال اس تناظر میں کرنا ہے کہ ہمارے علاقے کے مسائل کیا ہیں، ہمارے ریجنل پرابلمز کیا ہیں، اس کے سالو کی باتیں کریں، اس پر ڈیبیٹ کریں۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے سیاست میں کرمنل لوگوں کا ایک بڑا برچسپ ہو گیا ہے، باہوبلی، اینٹی سوشل لوگ، وہ بڑے حاوی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ڈیموکریٹیکل پارلیمنٹ کے لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس سے ہمارا سسٹم ڈیمورلائز ہو جائے گا اور ہماری نسلیں ہماری قیادت سے، لوگوں سے پھر نفرت کرنے لگے گی۔ حضرت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ جو سیکولر ڈھانچہ ہے ہمارا، وہی پورے ملک کے لیے مفید ہے۔ ہندوستان کی جو ہندو برادری ہے، ہمارے برادران وطن ہیں، ان کی بھی 99% آبادی سیکولر ہے، اس مزاج سے سوچتی ہے، انصاف پسند ہے۔ مسلمانوں کی بھی الحمدللہ 99.5% آبادی اسی انداز میں سوچتی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، انصاف پسند ہیں۔ ایسے میں جو یہ سیکولر ڈھانچہ ہے، وہاں جا کر کے جو ہمارے نمائندے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ ہمارے نمائندے ہوں، وہ خود ان پارٹیوں کے نمائندے ہو جاتے ہیں۔ ملت کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ واقعتاً اپنے نمائندے پیدا کر سکے؟ آپ کے پاس ایسا کوئی روڈ میپ ہے، ایسا کوئی طریقہ ہے جو آپ امت کو سمجھا سکیں کہ اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے تو آپ اپنا واقعی نمائندہ قائم کر سکیں گے، بنا سکیں گے، جو ہوں گے تو کسی بھی سیاسی پارٹی میں، لیکن نمائندگی آپ کی کر رہے ہوں گے؟ دیکھیے، روڈ میپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ تمام ملی جماعتوں کے دانشوران اور ملی جماعتوں کے مخلص قائدین سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک کامن منیمم پروگرام بنائیں۔ ہمارے لیے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ معاف کر دیں، اور میں اپنے بڑوں سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ ہمارے ملی اداروں کے پاس بھی 5 سالہ کوئی اپنے لیے منصوبہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کسی کے پاس لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں اور دھواں دھار باتیں ہوتی اور اڑ جاتے ہیں۔ آپ دوسری جماعتوں کے پاس دیکھیے، جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان کے پاس تھنک ٹینک ہے، ان کے پاس دانشور ہیں، ان کے پاس لوگ ہیں، وہ سارا دن کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ مزاج نہیں ہے، اور ہمارے ایک مزاج یہ ہے کہ ہم ساری ذمہ داری علماء کی سمجھتے ہیں۔ گریٹ، یہ بڑی دل کی بات کہی آپ نے۔ ہاں، وہ جو 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے کر یونیورسٹی میں محترم بے شان پڑھا رہے ہیں، اور سال میں 6 مہینے پڑھاتے ہیں اور 6 مہینے چھٹی میں رہتے ہیں، تو 6 مہینے جب بزی رہتے ہیں تب تو جناب عالی اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، اور جب فارغ رہتے ہیں تو جمع شدہ پیسوں سے موج بھی اڑاتے ہیں، اور بقیہ داڑھی ٹوپیوں پر خوب قلم لکھتے رہتے ہیں، صاحب اس نے یہ بگاڑا، اس نے یہ بگاڑا، اس نے یہ بگاڑا۔ میں کہتا ہوں کہ ملی ہمدردی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ علماء اور دانشور، مسٹر اور مولانا، دونوں مل کر جب غور و فکر کریں گے انشاءاللہ،
تب جا کر روڈ میپ وجود میں آئے گا۔ ہمارے یہاں جتنا ایک عالم دین ہمارے لیے محترم ہے، ہمارے سماج کا ایک ڈاکٹر بھی ہمارے لیے اتنا ہی محترم ہے، انجینئر، اسکالر، بیرسٹر، یہ سارے لوگ ہمارے لیے محترم ہیں۔ ہم سب لوگ بیٹھ کر اپنے، دیکھیے جہاں دو دماغ ہوں گے وہاں اختلاف ہوگا، 100% اختلاف تو پاگلوں کے درمیان ہی ہوا کرتا ہے نا۔ تو ہمارے یہاں جتنے اللہ نے دماغ دی ہیں، جب وہ مل بیٹھ کر بیٹھ جائیں گے، مل بیٹھ کر آئیں گے اور گفتگو کریں گے ایک ٹیبل پر، اور اپنی انا کو ذرا کنارے رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے، اپنی شناخت اور پہچان کو پیچھے رکھ کر، جب وہ بیٹھ کر کوئی اجتماعی مشاورت کریں گے انشاءاللہ، تو اس سے ایک بہترین روڈ میپ وجود میں آئے گا، اور آنے والے الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیوں کو ہم ایجنڈا دے پائیں گے کہ ہمارے ایجنڈے کے مطابق آپ کس طرح ہمیں کینڈیڈیٹ دے رہے ہیں۔ تو جب ملت کی قیادت مضبوط ہوتی ہے تو جیتنے والا پھر ملت کا نمائندہ ہوتا ہے، چونکہ جیتنے والا یہ جانتا ہے کہ پارٹی نے مجھے جتایا، ملت نے نہیں جتایا، ملت کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، لہذا ملت نے مجھے ووٹ دیا۔ تو جب پارٹی حاوی ہوتی ہے تو نمائندہ غلام ہوتا ہے، جب ملت حاوی ہوتی ہے تو نمائندہ ملت کی آواز ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ شیخ، یہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا ملت، آواز میں کوئی نہیں دقت ماشاء ہو اللہ رہی ہے؟ آواز میں اب کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ تھوڑی کیفیت بدل دی ہے۔ ہم جب ملت کے تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں تو خاص طور سے جو ہماری ملی تنظیمیں ہیں، میں نام لینا چاہوں گا، جمعیت علماء ہند ہے، مسلم مجلس مشاورت ہے، آپ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن بھی ہیں، بہت سارے معاملات میں، خاص طور سے ملی معاملات میں پچھلے چند سالوں میں مسلم پرسنل بورڈ کا جو کردار رہا ہے وہ بہت ایکٹیو رہا ہے، وہ سامنے سے آ کر کے چیزوں کو اب ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ امارت شریعہ کے آپ ٹرسٹی ہیں، آپ وہاں سے بھی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، محسوس یہ کیا جاتا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے واقعتاً بعض بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس وقت ملت کی جو آواز سامنے آنی چاہیے، جمعیت علماء ہند کا جو کردار سامنے آنا چاہیے وہ کردار سامنے نہیں آتا ہے، مجلس مشاورت کا جو کردار سامنے آنا چاہیے وہ نہیں آتا ہے، اور خاص طور سے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ عجب ٹھگا ہوا سا محسوس کرتا ہے۔ خاص طور سے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جب بابری مسجد کا فیصلہ آنا تھا، اس موقع سے حکومت کو یہ محسوس ہوا کہ مسلم تنظیموں سے گفتگو کرنی چاہیے، ان سے گفتگو کی گئی، اپیلیں سامنے آئیں، اور ان کا بہرحال بڑا اچھا فائدہ بھی ہوا، امن و امان کے ساتھ ایک مسئلہ حل ہو گیا، اللہ کرے کہ اس میں خیر کا اللہ تبارک تعالیٰ پہلو نکال دے۔ لیکن ایسے بہت سارے معاملات سامنے آتے ہیں، بڑے بڑے فسادات ہو جاتے ہیں، میوات میں فساد ہو گیا، دلی میں فساد ہوا، اور بڑے بڑے مسائل آئے، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک کو گالی دے دی گئی وہاں، اس کے باوجود ہماری جو آواز ہے، جو ہماری تنظیمیں، انہوں نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی، یا شاید ان کو یہ موقع نہیں دیا۔ کیا حقیقت ہے آپ بتائیں گے، آپ ڈائریکٹ وہاں سے ریلیٹڈ ہیں، کہ کبھی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کر لیں، کبھی وزیر داخلہ سے ملاقات کر لیں، موہن بھاگوت صاحب سے اگر دوسرے مواقع سے گفتگو کی جا سکتی ہے، ان مواقع سے گفتگو کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ کیا ان تنظیموں کی یہ سرد مہری پوری ملت اسلامیہ ہند کو، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو مایوسی کے کھائی میں ڈھکیلنے کے مترادف نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر آج حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مل جائے آپ کو، تو آپ اس کی زیارت کریں گے یا سواری کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں، سواری کریں گے۔ نہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سواری کیسے کیجیے گا؟ ملے گی کہاں، مسئلہ تو نہیں، یہ اگر ہے۔ مل جائے تو ہاں، زیارت ظاہر کیجیے گا نا۔ ظاہر ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری کشتیاں پرانی ہو گئی ہیں، تو ان کو متبرک سمجھ کر ہم رکھیں اور ان کی زیارت کریں، اور سواری کے لیے اور چلنے کے لیے اور منزل کے لیے اب نئی کشتیوں کی تیاری کریں۔ واہ، کیا بات ہے! یوں گویا کہ یہ جو ایک عام تاثر ہے خاص طور سے ہمارے نوجوان مسلمانوں کا، وہ امت کی طرف سے کہیں نہ کہیں ایک ملت کی جو قیادت ہے اس قیادت سے وہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں اپنی قوم کے ملت اسلامیہ کے بزرگوں سے، بہنوں سے، نوجوان عزیزوں سے اور پوری ملت اسلامیہ سے ادباً عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی شان مایوس ہونے کی نہیں ہے، آپ کی شان مایوس ہونے کی نہیں ہے۔ لوگ آتے جاتے رہیں گے، قیادتیں آتی جاتی رہیں گی، آپ اور ہم سب مل کر اپنی نسلوں کو بہادر بنائیں انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ اپنے محلے سے قیادت کو پیدا کریں، بجائے اس کے کہ پورا ہندوستان دیکھے کہ دلی میں کوئی قائد پیدا ہو جائے، کلکتے میں کوئی قائد پیدا ہو جائے۔ جب کوئی اکیلا رہے گا تو بکنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ آپ اپنے محلے میں قیادت پیدا کریں، اپنے محلے کے اندر لیڈرشپ پیدا کریں۔ اور ہاں، میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، آپ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے،
خوب چندہ دیجیے، مگر ذرا اتنا سا کام کیجیے گا کہ پیسے جب دیا کرتے ہیں تو پیسوں کا حساب لینا بھی سیکھ لیجیے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ آندھی چلی تو چندہ، ہوا چلی تو چندہ، سیلاب آئے تو چندہ، مکان گرے تو چندہ، تو کم سے کم پچھلے پیسوں کا حساب تو لیجیے کہ یہ پیسے جا کہاں رہے۔ آپ جس دن حساب لینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ، ملت کے اندر شفافیت بھی آ جائے گی، اور دین کے کام کرنے والے، ملت کے کام کرنے والے کامیاب بھی ہوں گے اور مبروک بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنی مسجدوں کے سسٹم کو مضبوط کیجیے، اتنی مضبوط کیجیے کہ ہر مسجد میں بیت المال ہو۔ آپ مدرسوں کو خوب تعاون دیجیے، مگر زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں، شفاف پیسوں سے دیجیے۔ جو 97.5% آپ نے بچا کے رکھے، 2.5% زکوٰۃ کے بعد، وہ پیسے کیا بچوں کے برتھ ڈے میں ناچنے اور کیک کاٹنے کے لیے رکھا ہے ہم نے؟ ان پیسوں سے آپ نکالیں اور دینی اداروں کی مدد کریں، اور زکوٰۃ کی رقم مسجد کے بیت المال میں جمع کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارا محلہ بھکاری مکت ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کوئی بیوہ عورت برقع پہن کر مجبوری میں دوسرے علاقوں میں بھیک نہیں مانگے گی۔ جب کوئی مسلمانوں کا بوڑھا باپ، کسی بیٹی کا بوڑھا باپ مسجد میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے چندہ چاہیے، مسلمانوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ہمارے رہتے ہوئے میری قوم کا ایک بوڑھا اپنی بچی کی شادی کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ نے چیریٹی اور زکوٰۃ کا اتنا بڑا نظام رکھا ہے، آخر یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ جیلوں میں لاکھوں بے قصور مسلمان بند ہیں، مسجدوں میں بیت المال قائم کیجیے، زکوٰۃ کے سارے پیسے اپنے بیت المال میں رکھیے، اپنے محلے میں پینشن جاری کیجیے، کوئی بیوہ بھیک نہ مانگے، کوئی معذور بھیک نہ مانگے، کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو، پڑھائی لکھائی کسی کی بند نہ ہو۔ اگر کوئی گرفتار ہو گیا ہے، بے قصور ہے، کرمنل ہے، مجرم ہے، تب تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بے قصور ہے تو مسجد کمیٹی اپنے بیت المال کے پیسے سے اس کو چھڑائے تاکہ اس کا گھر آباد ہو۔ ہمارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، پیسے ہزاروں کروڑ ہونے کے باوجود ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بھکاری بڑھتے چلے جا رہے ہیں، غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دولت اللہ نے بہت دیا ہے، استعمال کا سلیقہ نہیں ہے۔ جس ٹینک میں سوراخ ہوا کرتا ہے وہاں ہزاروں لیٹر پانی بہہ جایا کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلا کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر حضرت، وہ باتیں ماشاءاللہ کافی قیمتی آ گئی ہیں، اور ہم جتنی دیر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اتنی دیر بھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود میں جب ہندوستان کے تناظر میں حضرت یہ باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے ہمارے تمام اخوان بھی سن رہے ہیں، تو جو صورتحال پیدا ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں، اور جس طرح کی ایک مایوسی کی ایک عجیب و غریب قسم کی لہر ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان محسوس کر رہے ہیں، ہمارے بڑے دگج دانشوران بھی، میں اگر نام لوں تو ظفر آغا صاحب نے پچھلے دنوں ایک کالم لکھا کہ ہندوستان کے پڑھے لکھے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یعنی یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کا دانشور طبقہ آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ ہجرت کریں۔ یہ بہت خطرناک فکر ہے، یہ بہت خطرناک نظریہ ہے۔ پڑھے لکھے لوگ چونکہ ان کے پاس دولت ہے تو وہ ہجرت کر جائیں، مزدور مسلمانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیجیے آپ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، یہ تو بزدلی ہے۔ یہاں کے جو غریب مسلمان ہیں، جو غریب طبقہ ہے، جنہوں نے دین کو بچا رکھا ہے الحمدللہ، آپ ان کو تنہا چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا؟ رکشہ والا، ٹھیلے والا بیچارہ جو 2 وقت کی روٹی کما رہا ہے، مزدور ہے، گاؤں میں رہتا ہے، کام کرتا ہے، درزی ہے، مختلف محنت و مزدوری کرتا ہے، نہیں پڑھے لکھے، دولت آ گئی تو آپ ہجرت کر جائیں۔ بھائی 2-4 آدمی آتے جاتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کچھ لوگ کینیڈا چلے گئے، کچھ لوگ ترکی چلے گئے، کچھ لوگ دبئی چلے گئے، کچھ لوگ عرب چلے گئے، مگر یہ نظریہ اور مزاج بنانا کہ لوگ ہجرت کر جائیں جن کے پاس دولت ہے، اور ہجرت وہی کریں گے جن کے پاس مال ہے، غریب آدمی تو نہیں کر پائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی کنٹری میں بھی جانے کے لیے سٹیزن شپ لینے کے لیے آج کی تاریخ میں 4 کروڑ روپے آپ کے پاس انڈین ہونے چاہیے، منیمم، کم بیشی ہو سکتی ہے۔ تو غریب مسلمانوں کو تو یہ ڈھکیل دینا ہوا خودکشی کے نرغے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزدلی ہے، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، اور جہاں بھی جائیے گا موت تو وہاں آ کے رہے گی۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ مجھے کوئی ایسی جگہ بتائیے جہاں موت کا فرشتہ جگہ نہ پہچانتا ہو۔ پوری ہمت و جرت کے ساتھ ہندوستان میں رہنا ہے انشاءاللہ، اور اسلام کی بھی حفاظت کرنی ہے اور بھارت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ بلکہ اس موقع سے میں حضرت اگر گستاخی معاف ہو اور اجازت دیں تو جیسے مولانا آزاد نے کہا تھا کہ اس ملک کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہم مسلمانوں کی شرکت کے بغیر نہیں ہو سکتے، انشاءاللہ ہم اس کو انشور کریں گے۔
میں بھی ذاتی طور پر اس انشاءاللہ۔ آواز میں آواز مضبوطی سے لگاتا ہوں کہ حضرت نے سماجی سطح پہ جن باتوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے ہم ان باتوں پہ دھیان دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس قسم کی بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے تو یہ کلیئر سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی مطلب سوچی سمجھی جس کو کہتے ہیں نا کہ فکر ہو، باضابطہ ان کے تمام مطلب ما لہو اور ما علیہ پہ غور کیا گیا ہو، تو لگتا ہے ایسا غور نہیں کیا گیا۔ بھائی اتنی بڑی آبادی 30 کروڑ کی آبادی کہاں جائے گی؟ دنیا کے کسی خطے میں نہیں جا سکتی ہے، اور الحمدللہ آج بھی وہ صورتحال پیدا نہیں ہو گئی ہے کہ ہجرت کرنا ہمارے لیے مجبوری بن جائے، اور انشاءاللہ کبھی یہ صورتحال ہم پیدا ہونے بھی نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ وہ صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ وشواس، یہ ایمان اور یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ حضرت ہم بے انتہا شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نے اپنا میں بڑا ایک واقعہ قیمتی بتا جی دوں۔ جی 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 دیکھیے ہمارے ملک میں تھوڑے نگیٹو ہیں، پازیٹیو زیادہ ہے۔ بالکل ہم نے ابھی دیکھا کہ بامبے میں ایک نفرتی پولیس والے نے بامبے آتی ہوئی ٹرین میں اس نے 4 آدمی کو فائر کر کے مار دیا۔ اس کو تو یقیناً بہت کڑی سزا ہونی چاہیے، تو ہماری عدالت طے کرے گی، لیکن ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے تو اسی وقت اس کو شوٹ کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں ایک پروسیڈ ہے، ایک جوڈیشری ہے، سسٹم ہے، ہم اس سسٹم کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن میں نے ایک ایسی تصویر بھی دیکھی کہ ایک مسلمان پولیس کانسٹیبل آفیسر نماز پڑھ رہے ہیں اور ہندو کانسٹیبل ہمارا بھائی چادر تان کر اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ خوبصورت تصویر ہندوستان کی ہے۔ اصل میں یہ سر یہ واقعتاً یہ خوبصورت تصویر ہندوستان کی ہے۔ آج سے پہلے ہندوستان کی یہ تصویر تھی کہ ایک عام مسلمان بھی نماز پڑھتا تھا تو دوسرا ہندو بھائی ہمارا اس کو پروٹیکٹ کرتا صحیح، تھا، بالکل۔ اس کو سنرکشن فراہم کرتا تھا، اور وہ یہ تصویر بڑی خوبصورت تھی۔ ہمارے جو سماجی تعلقات تھے وہ بڑے خوبصورت تھے، ان کے ہمارا آدان پردان کا جو سلسلہ تھا، تحفے ہم دیتے تھے، لیتے تھے۔ شاید مطلب سماجی سطح پہ مسلمان بھی کچھ نہ کچھ بھول کر رہے ہیں۔ وہ جو رشتے کی مضبوطی تھی اور وہ جو حسن تھا سماج کا، وہ کہیں نہ کہیں اس کے کمزور پڑنے میں ہمارا بھی کوئی کردار بنتا ہے۔ ثناء اللہ صاحب، میں اس میں آپ کو ذرا سی روکوں گا۔ ہم شروع سے ایک غلطی کرتے آ رہے ہیں۔ دیکھیں اپنی غلطی کو بھی ماننی چاہیے، ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، غلطی ماننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے جتنے حقوق بیان فرمائے ہیں اس کا ایک حق دیندار بھی شاید اپنے پڑوسی کے ساتھ ادا نہیں کر رہا ہے۔ کیا بات ہے! میں عام لوگوں کی بات چھوڑیے، دیندار بھی ادا نہیں کر رہا ہے۔ جو گھر کے پاس ہے وہی پڑوسی ہے، اور جو دکان کے پاس جو دکاندار ہے وہ پڑوسی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی دکان کے پاس ہندو بھائی کی دکان ہے تو وہ تو ہمارا پڑوسی ہے نا، یقیناً تو اس کے خلاف لیمبو کٹوانے کے بجائے ہم اس کی خبر رکھیں، یقیناً یقیناً۔ ہے نا؟ کیا بات کیا بات! اگر اس کی 2 دن سے دکان بند ہے تو آپ نے کبھی سوچا کہ وہ بیمار ہے ہاسپٹل میں، اس کے بچے کیسے کھا پی رہے ہوں گے؟ ہمارا اخلاق کہاں چلا گیا؟ پڑوسی کے حق ادا کرنے کی جتنی تلقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ صحابہ فرماتے کہ مجھے ڈر ہونے لگا تھا کہ کہیں ہماری وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ نہ ہو جائے۔ ہم دوبارہ اس سبق کو زندہ کریں، مسلمان پڑوسی کا حق ادا کرنے لگے، پڑوسی کے دل میں اللہ عظمت پیدا فرما دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہم میں اپنی آپ کے ذریعے سے تمام ناظرین جو بھی فیس بک پہ تشریف لائے، میں ان کا شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے بہت قیمتی وقت نکالا میرے لیے۔ میں ان سے چاہوں گا کہ آپ کو اختلاف ہو، اتفاق ہو، لیکن اس سب کے باوجود آپ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سلامت رکھے۔ اللہ تعالی ہندوستان میں اور دنیا میں جہاں جہاں ہم لوگ ہیں، انسان ہیں، وہ ہمارے ذریعے سے اللہ تعالی سلامتی اور عافیت، ہم سب کو سلامتی اور عافیت کا باعث بنا دے۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن ہم تو ایک سوال فائنل کرنا چاہ رہے تھے، پھر کر لیجیے آپ کہ فائنلی میں سلام کرنے کا مطلب یہ تھوڑی نا وہ کہ اب اس کے بعد بولنا نہیں ضرور ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ سلام پھر کروا سلام دیں کر گے، لیں گے انشاءاللہ ضرور، اور لگاتار سلامتی کی دعا تو کی ہی جا سکتی ہے۔ میں حضرت اخیر میں ان ساری گفتگو کے بعد آنے والے وقت میں ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، ماشاءاللہ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہر مسلمان کو خود دینا ہے کہ وہ اپنا مستقبل کیا رکھنا چاہتا ہے۔ میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری باتوں میں جو ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہی ہمارا مستقبل ہے، وہی ہمارا تحفظ ہے۔ ہندوستانی مسلمان بااخلاق بن جائیں، حسد، غیبت، چغلی، دشمنی سے نفرت کریں، اور غیر مسلم اور مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انشاءاللہ کانٹے بھی ان کے لیے پھول بن جائیں گے۔ انشاءاللہ، و جزاکم اللہ خیرہ۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ایک مرتبہ ہم پھر حضرت کے
شکر گزار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ موقع فراہم کیا، اللہ پاک نے ہمارے لیے راہ کھولی کہ حضرت سے ملاقات ہو سکے اور یہ گفتگو ہو سکے۔ ہم حضرت کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا۔ ہم حضرت مولانا مطیع الرحمان مدنی مدیر جامعۃ الامام بخاری کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ مہمان کو لے کر کے آئے اور یہ موقع نکلا، اور الحمدللہ اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے، آپ کی صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ملت اسلامیہ پر دراز کرے، اور یہ موقع بار بار آوے کہ ہم آپ سے استفادہ کر سکیں۔ وجزاکم اللہ خیرہ وبارک اللہ فیکم واحسن اللہ علیکم۔ آمین۔ اور ہم اپنے اخوان سے گزارش کریں گے کہ گفتگو آپ نے سنی، آپ کے جو بھی کمنٹس ہو سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کام کی باتیں ہوئی ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ جو اویئرنیس ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملت تک پہنچے، یہ بیداری آوے، تو انشاءاللہ یہ بیداری کی یہ آواز وہاں تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ میں ایک بار وبرکاتہ۔ تمام ناظرین سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ خوش رکھے آپ سب کو۔ آمین وجزاکم اللہ خیرہ وبارک فیکم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔